الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں تیمم کے فرائض اور واجبات ذکر کیے تھے۔ آج کے اس درس میں تیمم کی سنتیں اور مستحبات بیان کیے جائیں گے۔ تیمم کی سنتیں کتنی ہیں؟ تیمم کی سنتیں 8 ہیں۔ کتنی سنتیں ہیں؟ 8۔ ان کو یاد رکھیں۔ اور اس میں بہت ساری سنتیں ایسی ہیں جو تیمم میں ہیں، وہی وضو میں ہیں۔ جس کو وضو کی سنتیں یاد ہیں تو وہ اس کو تیمم کی سنتیں بھی یاد ہو جائیں گی، یاد کرنا مشکل نہیں ہے۔ تیمم کی سب سے پہلی سنت ہے بسم اللہ پڑھ کے تیمم شروع کرنا، اور وضو کے اندر بھی بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کرنا۔ نمبر 2، اسی ترتیب سے تیمم کرنا جس ترتیب سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، یعنی پہلے منہ کا مسح کرے پھر ہاتھوں کا مسح کرے، اور وضو کے اندر بھی ترتیب سے وضو کرنا یہ بھی سنت ہے، اور تیمم کے اندر بھی ترتیب سے تیمم کرنا یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 3، پاک مٹی پر ہتھیلیوں کی اندرونی سطح کو ملانا سنت ہے۔ ہتھیلیوں کی اندرونی سطح یہ سنت ہے۔ اور جب آپ نے ملا دی یہ ہتھیلیاں تو پھر اس کے بعد ان ہتھیلیوں کو جھاڑنا بھی سنت ہے۔ ان کو جھاڑنا بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ نمبر 4، مٹی پر ہاتھ مارتے وقت یا مٹی پر ہاتھ رکھتے وقت انگلیوں کو کشادہ رکھنا سنت ہے۔ ایسے ملا کے نہیں رکھنا، جو انگلیوں کے بیچ میں جو خلا ہے نا، یہ خلا یہ کو بس کو برقرار رکھنا ہے، اس کو پر نہیں کرنا۔ جب آپ نے تیمم کے لیے پاک مٹی پہ اگر آپ رکھتے ہیں، ہاتھ مارتے ہیں، تو آپ نے ایسے مارنا تاکہ یہ جو مٹی کا جو غبار ہوتا ہے نا، یہ انگلیوں کے اندرونی سطح پر پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 5، کم سے کم 3 انگلیوں سے مسح کرنا سنت ہے۔ کم از کم 3 انگلیوں سے۔ آپ 4 سے بھی کر سکتے ہیں، 5 سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم 3 انگلیوں سے مسح کرنا کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ نمبر 6، پہلے دائیں طرف سے دائیں عضو کا مسح کرنا یہ سنت ہے، اور وضو کے اندر بھی دائیں جانب سے شروع کرنا کیا ہے؟ یہ بھی سنت ہے۔ اور نمبر پھر بعد میں بائیں جانب آپ کر سکتے ہیں۔ نمبر 7، مٹی سے تیمم کرنا سنت ہے۔ آپ کسی اور چیز سے بھی، مٹی کی جن سے آپ کسی اور چیز سے بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے کن کن چیزوں سے تیمم کرنا جائز ہے اور کن کن چیزوں سے جائز نہیں ہے، تو انشاءاللہ آگے والے درس میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور نمبر 8، منہ کے مسح کے بعد داڑھی کا خلال کرنا بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ یہ کل 8 سنتیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، اور اب مستحبات میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ایک وضو کا مسح کرنے کے بعد دوسرے وضو کا مسح کرنا مستحب ہے۔ اس میں آپ نے ویٹ نہیں کرنا، وقفہ نہیں ڈالنا۔ ٹھیک ہے، فوراً آپ نے دوسرے وضو کا مسح کرنا، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے۔ نمبر 2، اسی طریقے سے تیمم کرنا مستحب ہے جو تیمم کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں، طریقہ ایجاد نہیں کرنا، جو طریقہ بتایا گیا ہے جو قرآن و حدیث میں ہے اسی طریقے سے تیمم کرنا کیا ہے؟ یہ مستحب ہے۔ نمبر 3، جس شخص کو آخر وقت تک پانی ملنے کا یقین ہو، آخری وقت تک یقین ہے کہ مجھے پانی مل جائے گا، یا غالب گمان ہے، تو اس کو نماز کے آخری وقت تک پانی کا انتظار کرنا مستحب ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ کنویں سے پانی نکالنے کی کوئی چیز نہ ہو، اور یقین یا گمان غالب ہو کہ آخر وقت تک رسی یا ڈول وغیرہ مجھے مل جائے گی، یا کوئی شخص ریل میں سوار ہے، یا کوئی شخص ہوائی جہاز میں سوار ہے، یا کوئی شخص گاڑی میں سوار ہے، بس وغیرہ میں، اس کو معلوم ہے کہ آخری وقت تک میں اسٹیشن پہ پہنچ جاؤں گا، اڈے پہ پہنچ جاؤں گا، یا مجھے پانی مل سکتا ہے، تو اس کو کیا کرنا؟ انتظار کرنا کیا ہے؟ یہ مستحب ہے۔ تو یہ 8 سنتیں ہیں اور 3 مستحبات ہیں، تو ان کو یاد رکھنا ویسے ہی ضروری ہے جیسے غسل اور وضو کی سنتیں اور مستحبات کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔